شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے بلوچستان حکومت کو صوبے کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے سعودی عرب میں پاکستانی کاروباری برادری پر زور دیا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دینے میں فعال کردار ادا کرے۔ صنعتوں کے وزیر نے یقین ظاہر کیا ہے کہ ملک کی معیشت آنے والے دنوں میں مزید ترقی کرے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے بھر میں بچوں کو اسکولوں میں داخل کرنے کی مہم شروع کی ہے، جو 1 ماہ تک جاری رہے گی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت بلوچستان کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی سے آج لاہور میں ملاقات میں اس امر کا اعادہ کیا کہ بلوچستان کی ترقی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے اور اس سلسلے میں تمام ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے بلوچستان کی موجودہ معاشی، سماجی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ نے وزیر اعظم کو صوبے میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت سے آگاہ کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم کو عید الفطر کی مبارکباد بھی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے عید الفطر پر ملک میں امن و امان کی صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج لاہور میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات کے دوران کیا۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو ملک میں سیکیورٹی اقدامات اور افغان باشندوں کی وطن واپسی کے عمل پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے وزیر اعظم کو عید الفطر کی مبارکباد بھی دی۔ وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی کاروباری برادری پر زور دیا ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تعلقات کو وسعت دینے کے لیے فعال کردار ادا کرے۔ انہوں نے جدہ میں پاکستان بزنس کمیونٹی کی جانب سے دیے گئے استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کا قیمتی اثاثہ ہیں۔ انہوں نے محنت، ذہانت، دیانت اور اعلیٰ معیار کے ساتھ پاکستانی برانڈ کو عالمی سطح پر فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر منصوبہ بندی نے کہا کہ اڑان پاکستان پروگرام ایک ایسا پروگرام ہے جس کا مقصد ملک کی ترقی کے لیے پائیدار اور دیرپا بنیادیں فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام ملکی معیشت کو جدید ٹیکنالوجی سے جوڑ دے گا۔ احسن اقبال نے کہا کہ وفاقی حکومت نے بلوچستان میں معدنیات کی ترقی کے لیے منصوبے شروع کیے ہیں اور اس اقدام سے یہ پاکستان کا سب سے زیادہ خوشحال صوبہ بن جائے گا۔ صنعتوں اور پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین نے یقین ظاہر کیا ہے کہ آئندہ دنوں میں پاکستان کی معیشت مزید مستحکم ہوگی۔ انہوں نے آج شیخوپورہ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں اور فیصلوں کے معاشی شعبے پر مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ وفاقی وزیر نے پالیسیوں کے تسلسل اور معاشی ترقی کے لیے ملک میں سیاسی استحکام کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ معاشی ترقی ملک میں سیاسی استحکام سے وابستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی مالیاتی فنڈ سمیت عالمی اداروں نے معاشی اشاریوں میں بہتری کو سراہا ہے۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر تحریک انصاف آمادہ ہو تو قومی سلامتی کا اجلاس دوبارہ بلایا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے بھر میں بچوں کو اسکولوں میں داخل کرنے کی مہم شروع کر دی ہے، جو 1 ماہ تک جاری رہے گی۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے محکمے کے مطابق صوبائی حکومت نے اسکول نہ جانے والے 10 لاکھ بچوں کو اسکولوں میں داخل کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ اسکولوں میں داخلے کی مہم رواں ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہے گی۔ ملک بھر میں عید الفطر کے تہوار کا تیسرا دن بھی مذہبی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ لوگ اس موقع پر اپنے اہل خانہ کے ساتھ دوست احباب سے میل ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ لوگ اپنے خاندان کے ہمراہ اس پرمسرت موقع پر عزیز و اقارب کے گھروں کو جا رہے ہیں اور تفریحی مقامات کا رخ کر رہے ہیں۔ شہری بالخصوص نوجوان اور بچے خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے پارکس اور تفریحی مقامات کی سیر کو جا رہے ہیں۔ نوجوانوں کی بڑی تعداد سوات، کالام، بحرین، ناران کاغان، گلیات اور جھیل سیف الملوک جیسے تفریحی مقامات پر جا کر لطف اندوز ہو رہی ہیں۔
اسرائیلی فوج نے محصور غزہ میں اپنے وحشیانہ حملوں میں مزید 42 فلسطینی شہید کر دیے ہیں۔ گزشتہ ماہ اسرائیل کی جانب سے معاہدات توڑنے کے بعد اب تک 1000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے بفر زون میں مزید علاقے شامل کرنے کے لیے غزہ میں زمینی حملے بڑھا دیے ہیں۔ غزہ میں خوراک کے عالمی پروگرام کی سرپرستی میں چلنے والی 25 بیکریوں سمیت تمام بیکریاں بند کر دی گئی ہیں، کیونکہ اسرائیل نے مسلسل 31ویں روز بھی غزہ کی ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ ادھر یورپی گرین پارٹی نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ہنگری پہنچنے پر گرفتار کرنے اور ہیگ میں ان پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔